اردو دان میں ٹیون ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ ہے دیوان غالب سیریز. دیوان غالب غزل نمبر 4. کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا. دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا. سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا. غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، خوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا پایا. حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا. شور پند ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، شور پند ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجے ہم نے مدعا پایا. میں الفاظ سارے سمپل ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب سمپل ہے کہ معشوق عاشق سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں دل ہمیں کہیں پڑا ملے، اگر تمہارا دل ہمیں کہیں پڑا ملے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے. عاشق کہتا ہے کہ میرے پاس دل ہے ہی کہاں جو اسے کہیں پھینک دوں اور تمہیں پڑا مل جائے. لیکن تمہاری اس لگاوٹ سے میں تمہارا مطلب سمجھ گیا کہ میرا دل تمہارے ہی پاس ہے. تو پہلا مصرع ہے جو وہ کہیں نہ کہیں معشوق عاشق سے کہہ رہا ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ عاشق جواب دے رہا ہے. تو پہلا مصرع ہے کہ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا. ہم نے اس بات کا مدعا سبجیکٹ سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا دل آپ ہی کے پاس ہے، اور آپ ایک بہانہ کر رہے ہیں، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں، اگر ہوگا بھی تو ہم دیں گے. تو میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا. کا دوسرا شعر ہے کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا. بہت مشہور شعر ہے غالب کا، اور میں اس مومنٹ میں فائزہ زیدی فارسی کی ٹیچر بھی ہیں اور ماشاءاللہ کافی فارسی دان ہیں، کہ یہ جو شعر ہے عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، یہ غالب نے 2 اشعار سے اخذ کیا ہے ایک طرح سے. تو ایک شعر جو ہے وہ ظہوری کا ہے اور ایک شعر رومی کا ہے. ان 2 اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ غالب نے پھر اس شعر ان 2 اشعار میں سے ڈیولپ کیا ہے یا اس میں سے بورو کیا ہے یا انسپائر ہوئے ہیں. فائزہ آپ کے حوالے. جی، یہ جو پہلا شعر ہے جو ظہوریہ ترشیزی کا ہے، اس میں جیسے پہلے ہماری بات ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کوئی ایک لفظ جیسے مسنگ لگ رہا تھا، وہ مجھے مل گیا. وہ ہے شد طبیب ما محبت، شد طبیب ما محبت، منتش بر جان ما، محنت ما راحت ما، درد ما درمان ما. یہ شعر ہے جس پر جو آپ نے ابھی فرمایا کہ غالب کا شعر بیسڈ ہے اس پر. تو اس میں ظہوری کہہ رہے ہیں کہ شد طبیب ما محبت، یعنی ہماری محبت ہماری طبیب بن گئی، ہو گئی،
मिन्नत पर जान मा, तो उसका हमारी जान पर एहसान है। मिन्नत जो है वो जैसे हम उर्दू में शायद थोड़ा मिन्नत और समाजत के मानी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी की खुशामद करना उस मानी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़ारसी में मिन्नत गुज़ारिश या मिन्नत नाहौदन का मतलब होता है एहसान करना किसी पर। तो उसका हमारी जान पर, मोहब्बत का हमारी जान पर एहसान है। मेहनत है मौ, रोहत है मौ, दर्द मौ, दरमान मौ। अब इसका एक तर्जुमा जो मिलता है वो ये है कि हमारी मेहनत यानी हमारी तकलीफ़, यहाँ पर मेहनत का मकसद तकलीफ़ है, नॉट हार्ड वर्क, एंडेवर नहीं है, बल्कि हमारी तकलीफ़ हमारी राहत है और हमारा दर्द जो है वही हमारा इलाज है। ये एक तरीक़ा है इसके तर्जुमे करने का, लेकिन दूसरा तरीका ये होगा कि क्योंकि कंटिन्यूएशन पहले मिसरे से आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी मेहनत यानी हमारी तकलीफ, हमारी राहत, हमारी कंफर्ट, हमारा दर्द और हमारा इलाज सब कुछ वही तबीब बन गया जो कि मोहब्बत है। ये दो तरीके हैं इसके। और जो दूसरा शेर आपने फरमाया जो रूमी का शेर है वो है शाद बाशे इश्क, इश्क खुश सौदाए मा वे तबीब जुम्ले इल्लतहाए मा, यानी खुश रहो, शाद बाश यानी खुश रहो, जिससे मैं बस एक छोटा सा एक अलग से पॉइंट भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ लफ्ज़ शाबाश इस्तेमाल होता है वो भी शादबाश का ही शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। सो शाद बाशे इश्क खुश सौदाए मा, यहाँ पर सौदा का मतलब है यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश रखना, किसी चीज़ की आरजू रखना। तो खुश सौदा मतलब हुआ कि कोई अच्छी आरजू रखने वाला, एडजेक्टिव के तौर पर, इश्क के एडजेक्टिव के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा मानी जो फ़ारसी डिक्शनरीज़ में मिलता है वो ये है कि जिससे अच्छा सौदा किया जा सके, जो सौदा करते वक्त हिसाब किताब में क्लियर हो, उसको भी खुश सौदा कहते हैं। तो दोनों मतलब यहाँ पर आ सकते हैं कि खुश रहो ए इश्क जो कि बहुत अच्छा क्लियर हिसाब किताब रखते हो, या जो अच्छी आरजुएं अपने जहन में रखते हो, अच्छी ख्वाहिशात रखते हो। वे यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वा ए, सो और ए तबीब, तबीब जुमले इल्लतहाए, जुमले मीन्स कुल, तमाम, इंटायर, और इल्लत यहाँ पे अगेन उसका मतलब तकलीफ है। सो यानी हमारे तमाम तकलीफ़ों के तबीब, हमारे तमाम तकलीफ़ों के को दूर करने वाले, और ये इश्क को कहा जा रहा है। सो द सेकंड मिसरा कम्स एज एन एडजेक्टिव टू इश्क, द होल मिसरा। यस, थैंक यू सो मच फाइजा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आगे एक फारसी पोइट्री का सेशन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो बेसिकली ये दो अशार हैं जो रूमी और मसूदी, sorry, was the word, was it Zahuri? Sorry. So I'm not really familiar with the Farsi poets, but हाँ Rumi I'm familiar with. So Rumi और Zahuri के ये पोएट्री है जिससे गालिब ने इन अशार को डेफिनेटली सामने रख के ये शेर कहा है। और वो शेर हमारा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। दर्द ला दवा बढ़ा देता है लुत्फ़ बयान को यहाँ पे, कि इट क्रिएट्स अ ब्यूटी इन द शेर। दर्द ला दवा जो ये फिक्रा है, ये इसको शेर को बहुत इट लेंड्स अ लॉट ऑफ ब्यूटी टू द शेर। इश्क करना इंसान की जात का तकाजा है, इश्क बिना उसकी जिंदगी बेकैफ रहती है, बेकैफियत रहती है, और उसे जिंदगी का लुत्फ हासिल नहीं होता। एक बात तो ये हुई। दूसरे मिसरे में कहते हैं कि इश्क बजाते खुद तो वो मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं, मगर ये ऐसा मर्ज है कि अगर ये मर्ज हो जाए तो बाकी अमराज की तकलीफ नहीं होती। ये खूबसूरती है इस शेर की कि दर्द की दवा पाई, दर्द लादवा पाया। दर्द लादवा इश्क है, और जब आपने दर्द लादवा पा लिया तो फिर बाकी दर्दों की आपने दवा पा ली। खुद लाइलाज है मगर हर मर्ज का इलाज रखता है। बुनियादी तस्वुर यहाँ पे हम देखते हैं कि इश्क की बदौलत इंसान तमाम इल्लतों और बीमारियों से महफूज हो जाता है। ये नजात है गमों से और उयूब से पाकीज़गी है। जाफर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, ऐड क्या करना, मुझे याद आ रहा है, एक साहब ने माइग्रेन की दवा बताई थी कि आप एक हथौड़ी लेके अपने हाथ पे मार ले तो उसमें इतना दर्द पहुंचेगा कि माइग्रेन उसके मुकाबले में उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। तो वही मामला है। सही बात है।
وہ بہت اچھی مثال دی آپ نے، صحیح بات ہے۔ ہاں کہ مائگرین کا درد ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ پہ تھوڑا مار لیں تو پھر آپ کو مائگرین بھی محسوس ہوگا۔ بہت بہت بالکل بہت اچھی مثال دی آپ نے، تھینک یو فار ایڈنگ دیٹ۔ تو عشق کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ عرض کیا ہے کہ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا۔ یہاں پہ جو تھوڑے سے الفاظ کا کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دشمن یہاں پہ محبوب کے لیے کہا گیا ہے۔ اعتماد دل معلوم یعنی دل کا اعتماد کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یعنی دل بالکل ہی قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو اس کا ایک میننگ میں نے یہاں لکھا تھا کہ بیکاز our heart is a friend of the محبوب it is untrustworthy۔ ثبوت یہ ہے کہ ہم جو آہ کرتے ہیں اس میں کوئی اثر نظر نہیں آتا، اور اگر ہم جو نالا کرتے ہیں، ہم جو آہو فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پکارتے ہیں، چیختے ہیں، اس میں رسائی نہیں ہے۔ رسا مطلب کہیں پہنچنا، تو وہ اس میں کوئی رسائی محسوس نہیں ہوتی، وہ نارسا ہے، وہ رسا نہیں ہے۔ بیسک آئیڈیا یہاں پہ یہ ہے کہ دل عاشق جو ہے وہ طرفدار معشوق ہوتا ہے، یعنی آپ کا بھی جو دل ہے وہ گواہی اس کے لیے دیتا ہے، اور یا دے رہا ہے اس کیس میں۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا ثبوت بھی غالب پیش کرتے ہیں، اور وہ بات پہلے کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا۔ جی جعفر بھائی۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے، میرا خیال سے یہی مطلب ہے اس کا۔ اور تو اور بس وہ لفظوں کا جو ہے وہ جو لطف ہے وہی ہے سارا مزہ اسی جی میں۔ جی بالکل۔ تو آپ نے پوئٹری میں obviously دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ نے جس طرح اس کو پرویا ہے، جس طرح اس کو باندھا ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ زیست زیست کی دوا پائی درد لا دوا پایا، یہ کریٹ کرنا یہ کہیں نہ کہیں پوئٹری جو ہے۔ ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ تو کہتے ہیں سادگی تو بھولا پن ہوتا ہے، پرکاری جو ہے وہ چالاکی ہوتی ہے، بے خودی یہاں پہ تغافل کے ایٹیٹیوڈ کو یا انڈیفرنس کے ایٹیٹیوڈ کو کہا گیا ہے کہ بے خودی ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں یا دیکھتے نہیں ہیں ہماری طرف، اور ہوشیاری مطلب وہ ہوش مند ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا حسن یہاں پہ ہے، اکثر اس طرح استعمال ہوتا ہے، حسن جو ہے وہ محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ صاحب حسن کے لیے آپ لفظ حسن استعمال کرتے ہیں۔ جرت آزما مطلب ویری لٹرلی کریج ٹیسٹ ہے، کہ آپ کی جرت کو آزمانے والی چیز۔ تو مطلب کیا کیا کہتے ہیں چشتی صاحب یہاں پہ کہ حسین لوگ یا محبوب جو ہے وہ بظاہر سادگی اور پرکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہوتے تغافل شیار ہیں، وہ مطلب بیسیکلی انڈیفرنس کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اور اس سے وہ عاشق کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کب تک ہمارے ظلم و ستم برداشت کر سکتا ہے۔ مجھے پرسنلی ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی اس میں وہ یہ ہے کہ سادگی و پرکاری کی جگہ اگر اس کو اس طرح لیا جائے سادگی پرکاری، یعنی پرکاری میں جو سادگی ہے، چالاکی میں جو سادگی ہے، یا بے خودی یہ ہوشیاری۔ اب یہ میری مطلب چھوڑ ناچیز کی کوشش ہے کہ میں غالب کے شعر کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں اگر بے خودی یہ ہوشیاری، یعنی ہوشیاری کی جو بے خودی ہے، اور پرکاری یعنی چالاکی میں جو سادگی ہے، وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محبوب جو ہے وہ اختیار کرے رہتا ہے، وہ ایک تغافل کی آنکھ رکھتا ہے آپ پہ۔ غالب خود ہی کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ کہ بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ تو ایک یہ خوبصورت چیز ہے کہ تغافل مطلب کہ ایک یہ ریلیشن شپ آپ کو بہت نظر آئے گا اردو پوئٹری میں۔ تغافل کا تغافل مطلب ہوتا ہے غافل ہونا یا پھر انڈیفرنٹ ہونا۔ اگر آپ کسی سے جان بوجھ کے انڈیفرنٹ ہیں اینڈ یو آر ریئلی اویئر دیٹ یو آر انڈیفرنٹ ٹوورڈز دیم، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ انڈیفرنٹ ہیں، تو آپ انڈیفرنٹ بھی ہیں بیک وقت،
آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ انڈیفرنٹ ہیں ٹورڈز دیٹ پرسن. تو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ بیوٹیفل ریلیشن شپ. تو کہیں نہ کہیں یہی بات غالب نے بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو محبوب ہیں، جو حسین لوگ ہیں یا جو حسن ہیں، وہ بظاہر سادگی اور پرکاری بے خودی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ سب سے وہ عاشق کو آزمانا چاہتا ہے کہ عاشق کتنا برداشت کر سکتا ہے. جی جعفر بھائی. مجھے اپنا شعر یاد آیا کہ تیری نگاہ تغافل شعار کے صدقے، تیری نگاہ تغافل شعار کے صدقے ہمیں بھی آ ہی گیا ہے گزر بسر کرنا. تو تغافل تو بہرحال تو یہ ہے کہ بہت اچھی طرح ماشاء اللہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عنایت آپ کی. عامر صاحب مجھے کچھ کہنا تھا. آئی ہیو دس تھنگ ان مائی ہیڈ کہ کیا یہ یہاں پہ غالب یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اٹ از دا پریٹینسٹ آف سادگی، مطلب سادگی کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کے جو جن سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ ایکچولی میں بہت زیادہ کلیور ہے، انہیں پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ سادگی کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. از اٹ جسٹ پریٹینسڈ؟ جی ڈیفینیٹلی یہی مطلب. جی جعفر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہی مطلب ہے جو کہہ رہی ہیں شاخہ. جی جو آپ کہہ رہی ہیں یہی مطلب ہے کہ ہوتے وہ چالاک ہیں لیکن بنے سادہ رہتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں مطلب. اگلا شعر ہے اس کا کہ جی فرمائیے. ان کا معاملہ یہ ہے جو ہے وہ کہتا ہے، آئی تھنک فیلڈس نے کہا ہے کہ یہ if you can feign how to be sincere you have got it made, you know. تو سنسیئرٹی کو فین کر سکیں تو بہت بڑا ایکٹر ہے وہ جو کہ کر سکتا ہے وہ. تو اسی انداز کی بات ہے. صحیح بات ہے. انڈیڈ ڈیفینیٹلی. اس کا 5واں شعر ہے کہ غنچہ پھر لگا کھلنے. بہت مشہور شعر ہے. غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. غنچہ کہتے ہیں فلاور بڈ کو. تو فلاور بڈ کو جب ہم نے غنچے کو کھلا ہوا دیکھا تو اپنا دل یاد آیا. جب آپ گزر رہے تھے سامنے آپ کو غنچہ نظر آیا، اور جب آپ نے دیکھا تو آپ کو اپنا دل یاد آیا. آپ کو دل کے بارے میں 2 باتیں یاد آئی کہ غنچے کی سرخی سے اپنا خون کیا ہوا دل یاد آیا، کہ آپ کا دل جو تھا وہ خون کر دیا گیا تھا. یہ آپ کو دل کے بارے میں یاد آیا. اور آپ کو یہ بھی یاد آیا کہ دل آپ کے پاس اب رہا نہیں، کہ گم کیا ہوا پایا. کہ غنچے کی شکل سے یاد یہ آیا کہ ہمارا دل تو کھویا ہوا ہے. تو اس کو جس خوبصورتی سے پرویا ہے غالب نے، یہ واقعی میں مطلب ہماری زبان کشتہ اس قابل نہیں ہے کہ میں شعر کی تعریف کر سکوں. غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. اور اس کا سیکوینس آپ دیکھیے کہ پہلے آپ کی اگر غنچے پہ نظر پڑے گی تو آپ اس کی سرخی پہ نظر پڑے گی، آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ لال ہے. تو لال آپ کو اپنے دل سے کنیکٹ کر جائے گا. لیکن دل سے پھر آپ کو یاد آئے گا دل میرے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر اگلی لائن یہ آتی ہے کہ گم کیا ہوا پایا. یہ مجھے اس کی خوبصورتی لگی. باقی بھائی ایڈ کیجیے. ہو گیا ہے، دل جا چکا ہے، بہت زمانہ ہو گیا تو اس سے ہم بے خبر بھی ہو گئے ہیں. یہ تک احساس نہیں رہا کہ وہ کھو چکا ہے. اتنا زمانہ ہو گیا. پہلے کوئی ہوتی ہے چیز تو کچھ دن رہتا ہے کہ بھائی کھو گئی، اس کے بعد کچھ سال زمانہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. لیکن یہ جو جب کلی کو دیکھا ہم نے، اس غنچے کو دیکھا تو یہ یاد، پہلے تو یہ یاد آیا کہ اچھا یہ اس سے مشابہ کوئی چیز تھی ہمارے پاس بھی. تو وہ تو ہمارا دل تھا اور وہ بھی پرخوں تھا مطلب جو ہے. اور ساتھ میں پھر ظاہر یاد آیا کہ ارے یار کھو گیا تھا، وہ تو بہت زمانہ ہو گیا. جی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی غالب کو غالب کیوں کہا جاتا ہے. اگلا شعر ہے کہ حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا. کہ ہم نے اپنے دل کو مدتوں سے اس کا حال نہیں معلوم. ہمیں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں آس پاس جو اشعار ہیں نا، یہ دل کے بارے میں. غزل آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل دل کے بارے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں بیشتر اشعار جو ہیں وہ دل سے متعلق ہے. تو ہم نے اپنے دل کو مدتوں اس حال میں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم اس کا حال کیا ہے، لیکن اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ڈھونڈا ہم کو تو نہیں ملا، تمہیں ضرور مل گیا. حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی،
हमने बारहा ढूंढा, तुमने बारहा पाया। कि द कंडीशन इज सच कि भाई हमें नहीं मालूम कि मुद्दतों से, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मुद्दतों से हमें नहीं पता कि दिल का हाल क्या है, लेकिन जब भी हमने इसको जानने की कोशिश की कि हाल क्या है, बहुत ढूंढा, हमें तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हें जरूर मिल जाता है। तो बुनियादी तस्वुर कहीं ना कहीं यह है कि दिल तुम्हारे ही पास है। इसी बात को अलग अलग तरीकों से बयान किया है गालिब ने यहाँ पे। जी जाफर भाई। देखिए मजे की बात ये लॉस्ट एंड फाउंड वाली बात जो होती है ना, कोई भी चीज फिर किसी को मिल गई, उसने कहा भाई आप फलां जगह अपना बताइए कि क्या था, तो जरा पहचान बताइए, तो आप ही का दिल है, ये मिल गया तो वापस कर देते हैं। तो एक तो ये बात है ना। तो बाकी है मामला ये कि खोने की वजह ये नहीं है कि हम उसकी तरफ से बेखबर हैं और बहुत ही केयरलेस, दैट्स व्हाई आई लूज माय हार्ट ऑल द टाइम, बिकॉज यू स्टील इट, you know, that's why I lose it, you know, it's not जी losing जी as such because of my carelessness, you know, it's because you सही। steal। तो फिर वो है, मुझे एहसास होता है अच्छा वो तो गायब हो गया, फिर गायब हो गया, अभी तो था, कल तक तो था हमारे पास, आज कहाँ है, समझ रहे हैं? तो उसके तुमने 12 खोया, तुमने 12, तो ये तो सिलसिला, ये खेल चल ही रहा है जमाने से। तो ये है। और मेरे ख्याल से, और दूसरी आपने जो बात कही आमिर, वो कि इसमें गज़ल पूरी जो है वो दिल के सिलसिले में ज़्यादातर शेर इसके सब, तो वो तो मेरे ख्याल से हर गज़ल दिल के सिलसिले में होती, सिर्फ यही नहीं। बेशक बेशक। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। शोरे पंदे नासेह ने जख्म पर नमक छिड़का। पंद कहते हैं आपको किसी को नसीहत देना, और कुली कुतुब शाह के जमाने का शेर है 16th-15th सेंचुरी का, कि कुतुब शाह ना दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। तो वो पंद के लिए मैं शेर वो पढ़ रहा था कि पंद मतलब किसी को नसीहत देना। तो शोरे पंदे नासेह, यानी पंद की जो ये नसीहत का जो शोर है जो नासेह दे रहा है, शोरे पंदे नासेह ने जख्म पर नमक छिड़का। जख्म पर नमक छिड़कना एक मुहावरा है जिसका मतलब आपके पास आपकी तकलीफों पे और उस पे और मजीद इजाफा करना आपकी तकलीफों में। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया, तोरे पंदे नासेह ने जख्म पर नमक छिड़का। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। अच्छा, शोर का मतलब एक इत्तेफाक तो खैर नहीं हो सकता, शोर का मतलब भी नमक होता है। तो ये डुअल मीनिंग जो है ये गालिब की शायरी में जगह जगह मिलती है, और ये गालिब की खासियत है। जख्म पर नमक छिड़का, कहीं ना कहीं ये मतलब है तकलीफ दी। आप और तुम जिस तरह इस्तेमाल किया है, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया, ये तंजिया है कहीं ना कहीं, एक अंदाजा जो है वो सरकास्टिक अंदाज है। और क्या मजा पाया, यहाँ पे ये भी चीज है कि क्योंकि पहले मिसरे में नमक है, तो दूसरे मिसरे में मजा है क्योंकि नमक में मजा होता है। ये भी एक इसका एक आप मुनासबत ले सकते हैं, मजा और नमक। मतलब बड़ा आसान सा है कि वाइस पर तंज करना जो है वो उर्दू शायरी की ही नहीं बल्कि फारसी शायरी की और कुल मिला के शायरी की बड़ी पुरानी रवायत है। कुछ ना कुछ आपको एक शेर जो है वो वाइस के खिलाफ लिख देना है कि वो भी खुश हो जाए कि मेरे खिलाफ मेरा जिक्र तो आया है, जिक्र बदी सही। तो कहते हैं कि नासे की नसीहत से मैं बहुत बहुत ज्यादा अजियत मुझे पहुंची है, और कोई उनसे पूछे कि उनको मजा क्या आया है इसमें, मुझे तो बड़ी अजियत पहुंची है, उनको क्या फायदा हुआ मुझे इस तरह तंग करने का। मैं छोटा सा पॉइंट इसमें जैसे कि आपने पहले कहा है, बस मैं दूसरे अल्फाज में उसी को रिपीट करना चाहूंगी कि जो शोर का आपने बताया, एक तो वो बेचैनी और एक खुरोश और एक जोश, उसको शोर कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो शूर, जैसा कि आपने कहा नमक, तो वो नमक के मजे को कहा जाता है शोर। अच्छा जैसे जैसे मसलन लीमू की जो खटास है, उसको खटास को कहते हैं तुर्शी। जी जी तो जी जी शूर का मतलब होता है खट्टा। तो वैसे ही जो चीज नमक, जिस चीज में नमक का मजा है, उसको शूर कहते हैं या शोर कहते हैं। But at the same time, there is another point कि जब हम शूर की बात करते हैं as a taste, as a flavor, so उसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। जैसे अगर खाने में हम कहें कि शूर है, इसका मतलब इसमें नमक कुछ ज्यादा हो गया है। वरना जहाँ पर जैसे नमकीन की बात हम करें तो वहां पर बौनमक या नमकदार इस्तेमाल होता है। और ये नेगेटिविटी इट गोज वेरी वेल विद द सेकंड मिसरा कि जिसमें जहाँ पर जख्म पर नमक छिड़कने की बात है। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट फैजल। यहां से हम एक्चुअली ये वो जो पार्ट था जो हमने अभी पढ़ लिया, ये पब्लिश्ड वर्सेस का है।
میں ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو. کہانی آزاد ایک شخص گزرے ہیں، انہوں نے بیان کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ غالب نے جب اپنے اشعار لکھے، اپنا دیوان جو ہے وہ پورا مکمل کر لیا اور الگ الگ سٹیجز میں کیا ہے، تو ان کے ایک دوست ہوا کرتے تھے فضل حق خیر آبادی. یہ فضل حق خیر آبادی اصل میں وہ شخص ہیں جو جاوید اختر کے پر دادا ہیں. آج کے جو موجودہ جاوید اختر ہیں ان کے پر دادا ہیں، جو اس وقت دلی کے مفتی تھے. مفتی ہی تھے یا کوئی وہاں اچھی پوزیشن میں تھے مغل کورٹ میں. اور انہوں نے اپنے آپ میں بھی کافی قابل شخصیت تھے. تو انہوں نے غالب کا دیوان جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا تھا، اور غالب سے کہا تھا کہ دیکھیے 2-3 وجوہات ہیں جن وجہ سے آپ اپنے دیوان کو تھوڑا آسان کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ایک تو شاعری بہت زیادہ فارسی سے بہت انفلوئنسڈ ہے. غالب نے خود کہا کہ اگر میرا دیوان پڑھنا ہے تو فارسی کا دیوان پڑھو، یہ اردو کا دیوان میں نے ایسے ہی لکھ دیا. تو یہ ایک بات ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کے دوستوں کو بھی یہ لگتا تھا کہ یہ عام لوگوں کے لیے کچھ اشعار ایسے ہیں جن کو ہٹا دینا چاہیے کہ عام لوگ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ دونوں وجہ سے کہ پرشین سٹائل اور ناٹ فار آرڈنری پیپل، اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا دیوان کا، اور بہت سارے اشعار نکال دیے گئے. لیکن ایسا نہیں کہ وہ اشعار چلے گئے، وہ اشعار موجود تھے. آپ کو عام دیوان میں نہیں ملیں گے، لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو ان پبلشڈ ورسز کے نام سے مل جاتا ہے. اس کا جو بہت خوبصورت شعر ہے جو ان پبلشڈ ورسز میں آتا ہے اتفاق سے، جبکہ یہ تو بالکل ہونا ہی چاہیے تھا پبلشڈ ورسز میں سے، وہ یہ کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا. تمنا کا دوسرا قدم کہاں ہے اے خدا، ہم نے دشت امکاں دنیا کو کہتے ہیں، اور ایک نقش پا مطلب فٹ پرنٹ ہوتا ہے. ہم نے ساری دنیا کو ایک فٹ پرنٹ پایا ہے. اب اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے جو میں پہلے اکثر سمجھا کرتا تھا کہ کیونکہ پاؤں 2 ہوتے ہیں اور ایک پاؤں پڑتا ہے اور پھر دوسرا پاؤں پڑتا ہے تو آپ کا پورا ایک سٹیپ فنش ہوتا ہے. تو تمنا کا دوسرا قدم یعنی تمنا پوری کہاں ہوتی ہے. یہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک طرح سمجھایا بھی تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم یہاں تمنا تو کر لیتے ہیں لیکن وہ پوری ہوتی ہوئی اس کا جو دوسرا نقش پا ہے وہ نظر نہیں آتا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک کہانی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک کسی شخص سے کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس اس کے 3 پاؤں تھے. اس سے کہا گیا تھا کہ آپ جتنی دنیا چاہتے ہیں یا جتنا ایریا چاہتے ہیں اتنے ایریا میں اپنا پاؤں کی بریڈ جو ہے وہ رکھ دیں. تو وہ ایک دنیا میں رکھتے ہیں، دوسرا انڈر ورلڈ میں رکھتے ہیں، تیسرا ان کو سمجھ نہیں آتا کہاں رکھیں، وہ اٹک جاتے ہیں. تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں ہے کہ ہم نے ساری تمنا جو ہے وہ اس دنیا کو پورا کر لینے کے بعد بھی تمنا بچ جاتی ہے. یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے. باقی میں جعفر بھائی سے التجا کروں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں. اس میں دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں سب سے اچھا شعر یہی ہے اس غزل کا جو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے. تو بہرحال میرا خیال سے اس میں کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاسبلٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، امکان کی، عالم امکان کی بات کرتے ہیں، تو پاسبلٹیز کے ساتھ جو اس کا کانوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹس سو ریچ، سو فری، سو مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے. امکان ہے، اس سے زیادہ پاسبلٹیز زیادہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو ہے اس کو دشت امکان کہہ رہے ہیں. It's so desolate, it's nothing. ہمارے لیے، آپ کے لیے ہوگا بہت کچھ اس میں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں، کیونکہ ہماری جو ایمبیشنس ہیں اور ہمارے جو ویژن ہے وہ تو کہیں اور ہی کے بہت آگے کی. تو ہم نے جو ایک قدم رکھا تو وہیں امکان کا جو دشت ختم ہو گیا. اب آگے ہم کیا، ہمارا جو منظر ایک وہ کہتے ہیں نا، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے. جی پرے ہوتا، عرض سے پرے ہوتا کاش کے مقام پہ. لوگ تو صرف آسمان کی بات کرتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، یو کین ٹچ دی اسکائی. ہم اس کی آسمان کچھ نہیں ہے، تو ایک وہ ہے، دھوکہ ہے. اس کے آگے کی جو بات ہے وہ ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پاسبلٹیز کی جو بات ہے وہ عام آدمی کے لیے پاسبلٹیز بہت جو ہیں وہ ہیں، اس میں بہت خوش ہے وہ کہ بھائی یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. سب کچھ ہمارے لیے کہاں ہے. ہم نے تو ایک ذرا سا کچھ تمنا کی اور وہی پوری نہیں ہوئی یا ہو گئی تو ابھی ادھوری رہ گئی جیسے آپ نے کہا. تو اس لیے جو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب،
हमने दश्त इम्कान को एक नक्शे पा पाया। बहुत खूब। तो ये हमारे, शुक्रिया। और एक बात और अर्ज करना चाहूंगा आमिर, वो ये है, वो पिछला जो शेर आपने पढ़ा था शोर वाला, वहशत का कि सहरा जल गया। हाँ, फैयाज साहब ने बहुत अच्छा बताया। हम लोगों की तो फारसी तालीम भी हो रही है, साथ साथ बहुत खुशी हो रही है मुझे कि उन्होंने शूर की जो बात की और नमकीनी की, और उसकी, और उसमें ये भी कि वो उसका इट्स नॉट द प्लेजेंट साइड ऑफ सॉल्टीनेस, इट्स काइंड ऑफ हो गया। तो वो एक मुझे याद आया, हम लोग लफ्ज यूज करते हैं जो सुना था बचपन में मैंने, शोरा यहाँ यूज होता है। तो जैसे आपने देखा होगा, अब तो सब मशीनें सब आ गई, आइसक्रीम वगैरह वैसे बनती थी, या कुल्फी जो बनती थी तो उसमें ये होता था कि मटका होता था और मटके में बर्फ डाली जाती, तो बर्फ में फिर कुल्फियों में तमाम दूध और उसका जो मलाई वो सब कुछ उसकी डाल के रख देते थे, और खाली दूध उससे काम नहीं चलता था बर्फ की ठंडक से, तो उसमें शोरा मिलाया शोरा डाला जाता था। जी जी जी। ये जो है वो नाइट्रेट सॉल्ट होता है, तो नाइट्रेट सॉल्ट जो है वो शोरा कहते हैं। तो वो मानिए, और जेनेरिक, जैसा कि इन्होंने कहा, विशाखा ने कहा कि वो जेनेरिक नाम है, जैसे सॉल्ट का शोर आपने कह दिया तो उसमें सोडियम क्लोराइड भी आ गया और वो नाइट्रिक सॉल्ट्स भी आ गए, और कोई और सॉल्ट होंगे तो वो भी आ जाएंगे सब, तो वो जेनरिक नाम है शोरे का। और शोर के साथ जाहिर है उसकी जो मज़ा है शोर के साथ में उसका, और शोर भी जाहिर है जैसा कि खाला साहबा ने कहा कि शोर जो है वो अनप्लेजेंट होता है ना, इसलिए जारिंग ऑन योर सेंसेस, इट्स वेरी तो वो वाली बात है, और यहाँ पर भी वही बात है कि ये शोर। और दूसरी बात एक बहुत अर्ज करना चाहूँगा कि ये उसकी तरफ इशारा नहीं है, मतलब इशारा हो सकता है, जाहिर है भी, लेकिन दूसरा मानी इसकी हो सकते हैं कि जो नासे है वो पंथ कर रहा है आपको, वो नसीहत कर रहा है, राइट, और वो अपना सुनाया जा रहा है, उसका तो काम ही यही है ना, और उससे हमें जो है फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल विद इट, या आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एट ऑल, राइट, बल्कि इट्स वेरी अनप्लेजेंट फॉर मी, रोज बैठ कर नसीहत करने लगते हैं। लेकिन मजा कौन ले रहा है? मजा तो आपका माशूक ले रहा है, आज फिर इसकी नसीहत हो रही है, आज फिर उसको समझाया जा रहा है, तो तो आपने क्या मजा पाया, तो उसको एड्रेस किया जा रहा है दूसरे मिसरे में कि आप आप कहेंगे कि आपको क्या मजा मिल रहा है, हमारे तो दिल जल रहा है, हमारी तो जख्मों को नमक छिड़का जा रहा है। तो ये एक बात कहना चाहूँगा। तो यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला। उस वक्त मैं आगे बढ़ गया था जल्दी में। जो आपने फरमाया था ना कि शेख को अपना छेड़छाड़ चलती रहती है शेख से हमेशा, उर्दू अदब में भी, फारसी में भी, और तमाम दूसरे, तो शेख को तो बड़े, बल्कि मैंने एक ज़माने में सोचा था, और आप लोग का ताउन है, मैं तो सोचा था तमाम शेख का और नासिर के और नवाज़े वाइस के और तमाम इसके ऊपर जितने शेर हैं उर्दू में, वो जमा किए जाएँ, उसकी एक किताब छापी जाए अलग से, तो वो भी और नहीं बार, और आप हरम को दी जाए। जी हाँ, तो उसका एक शेर वो याद आ गया मुझे, अकबर इलाहाबादी का शेर, क्या है मतलब एक जुमले में, एक शेर में देखिए कैसा वो पूरी कहानी होता है। कहता है कि बिलाखिर शेख ने ले ही लिए 2 4 ये कहकर, बिलाखिर शेख ने ले ही लिए 2 4 ये कहकर, अगर काबिज हैं ये बिस्कुट तो हो अल्लाह मालिक है। तो ये जी, तो आगे फरमाया आप। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाफर भाई, वो ऐड करने के लिए। इतना कुछ माशाल्लाह, इतना ज़ख़ीरा है आपके पास इल्म का और तजुर्बे का। अगले शेर की तरफ बढ़ता हूँ, ये 2-3 अशार रह गए हैं बस। एक बात अर्ज करता चलूं, इसी वक्त कलामी माफ हो हमें, मैं एक बात है कि ग्रे हेयर और ग्रे मैटर में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता वैसे, बाय द वे लोग समझते हैं, तो इसलिए जो है एनीवे प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, यहाँ से जो अशारे में थोड़े से आपको पर्शियनाइज्ड मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा जितना उसका ट्रांसलेशन कर सकूं करूं। अगला शेर है कि बेदिमागे खजलत हो रश के इम्तिहा ताकि, एक बेकसी तुझको आलम आशना पाया। बेदिमागे खजलत हूं, यानी मैं शर्म से जो है वो परेशान हो गया हूं। बेदिमागे खजलत हूं, शर्म से परेशान हो चुका हूं। रश के इम्तिहा ताकि बेसिकली ये भी अब इसमें फायदा कमेंट कर सकती हैं। ताकि एक्चुअली ये फारसी का ही इस्तेमाल है, की या कई जो है वो कब के लिए इस्तेमाल होता है। तो रश के इम्तिहा कब तक का बड़ा सिंपल फॉर्म है, जो ताकि इन्होंने कब तक भी लिख सकते थे ये, लेकिन क्योंकि इनको अपना वो बताना था कि भाई मैं फारसी आती भी है और मेरा जो निस्बत भी है वो वहीं कहीं से है, इसलिए इन्होंने ताकी का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अगर कब तक की तरफ पढ़ूं तो वो मतलब भी बिल्कुल वाज़ेह होगा कि मैं शर्म से परेशान हो चुका हूँ। ये कंपटीशन कब तक होता रहेगा और मैं कब तक हारता रहूंगा।
ایک بےکسی تجھ کو عالم آشنا پایا. کہ میں نے جب یہ کمپٹیشن کیا ہے دنیا میں ہارا ہوں, مجھے شرم آئی ہے, میں شرمندہ ہوا ہوں, اور اس سے ایک بے دماغی, ایک خجلت ہوئی ہے. لیکن ہاں ایک جو بےکسی ہے, ایک تنہائی ہے, کیونکہ آپ کمپٹیشن میں 2 لوگ چاہیے نا کم از کم, لیکن بےکسی تو اکیلے پن کا نام ہے. تو بےکسی ہم نے تجھ کو عالم آشنا پایا. ہم نے یہ دیکھا کہ تو ساری عالم کو جانتی بھی ہے, اور سارا عالم تجھے بھی جانتا ہے, سب تیرے لیے برابر ہیں, اور تو ہماری دوست ہے. تو یہ میں سمجھ پایا تھا اس سے. باقی کوئی کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہے یا؟ اس کا تلفظ جو ہے وہ فارسی میں جیسے کہ آپ نے کہا وہ کب تک ہے ایگزیکٹلی, تو اس کو تا بکے یا تا کے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں, اور فارسی میں کئی ہے وہ, تو اس کو جیسے اردو میں ہم لوگ کے کہیں گے, تا کے. اوکے جی, بہتر, شکریہ. بھائی دیکھیے فائدہ صاحبہ کے سامنے فارسی کے سلسلے میں تو میں منہ کھولنے کے بالکل قابل نہیں ہوں, ایک لفظ فارسی نہیں آتی مجھے. لیکن ایک لطیفہ بہت مختصر سناتا چلوں گا آپ کو فارسی کے سلسلے میں. ہمارے ایک دوست بولے ہائی اسکول میں جب وہ تھے تو ان کے ہائی اسکول میں جو فارسی کے استاد تھے, تو یہ لوگ سب اپنا لڑکے دوست سب 4-6 اپنا کھڑے تھے, ہو رہی تھی, تو ادھر سے فارسی کے استاد گزرے, تو اس میں سے ایک کسی اسٹوڈنٹ نے ان کے اوپر کوئی فقرہ کس دیا جو بالکل غلط تھا ظاہر ہے. تو پلٹ پڑے, بولے کہ کم بختوں, تمہیں اردو تو ٹھیک سے آتی نہیں ہے اور فارسی کے استاد سے شوخیاں کرتے ہو. تو فارسی کا تو وہ درجہ ہے, بہت سوچ سمجھ کے زبان کھولنی چاہیے. بے شک. اگلا شعر تھا. بہت شکریہ آپ سب کی توجہات کا اور محبتوں کا. خاک بازی امید کارخانہ طفلی, یاس کو 2 عالم سے لب بخندغا پایا. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں. خاک بازی امید یعنی امید کی خاک بازی, یعنی بیسکلی خاک آپ ریت کو کہہ سکتے ہیں, دھول مٹی کو کہہ سکتے ہیں. تو جو دھول کا یا ریت کا کھیل ہے امید کا, یعنی بیسکلی اٹس نتھنگ. the dust game of امید is an industry for children. کارخانہ طفلی بچے کو کہتے ہیں. یاس کو 2 عالم سے لب خندہ وا پایا. لب ہونٹ کو کہتے ہیں obviously, خندہ جو ہے وہ اسمائل کو کہتے ہیں, وا یعنی اوپن کو کہتے ہیں. تو ہم نے یاس کو یعنی ڈسپیر کو, یعنی ڈپریشن کو ایک طرح سے, یا اس طرح کی چیزوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہنس رہی ہیں ہم پہ, کیونکہ امید جو ہے وہ اس کا کھیل جو ہے وہ خاک بازی کا کھیل ہے. یہ ایک کارخانہ طفلی ہے. کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہم امید کرنا بیکار ہے, یہ سب بچوں کا کھیل ہے. اور جب کبھی ہم امید کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا یاس ہے یا افسوس ہے یا ڈسپیر ہے, it itself is laughing at our 2 worlds کہ تم کیا امید کرو گے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا. اور بھائی آپ کچھ اس میں ایڈ کریں. نہیں, بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا, یہی معنی ہے اس کے میرے خیال سے بھی. اور تو آپ آگے کنٹینیو کریں. جی بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ اس کا آخری شعر ہے, اس کا مقطع ہے. اچھا, مقطع بھی انپبلشڈ میں ہے, بڑی حیرت کی بات. اینی ویز, کیوں نہ وحشت غالب باج خائے تسکین ہو, کیوں نہ وحشت غالب باج خائے تسکین ہو, کشتہ تغافل کو خصم خوں بہا پایا. یہ کچھ الفاظ ہیں, اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. وحشت غالب یعنی غالب کی وحشت. باج خائے تسکین مطلب بیسکلی کسی چیز کی آپ کو سکون مل جانا, سکون, امن, امان. تو باج خواہ مطلب ہوتا ہے ٹیکس لینا. باج خواہ تسکین مطلب اگر وحشت جو ہے وہ باج خواہ تسکین ہے, یعنی وحشت جو ہے وہ تسکین سے ٹیکس لیتی ہے. باج خواہ مطلب ٹیکس لینے والا. کشتہ تغافل کو, وہ جن کو تغافل نے مارا ہے. کشتہ تغافل کو, تغافل وہی انڈیفرنس, خصم خوں بہا پایا. اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا میٹافر اور یہاں سمری لے کے آئے ہیں غالب یہاں پہ. میں جو اس کو سمجھ پایا 2-3 جگہ پڑھنے کے بعد, وہ میں اس طرح سمجھ پایا کہ جس شخص کو تغافل نے مارا ہے, جس شخص کو انڈیفرنس سے جو شخص مارا گیا ہے, اس کا خون بہا کیا ہوگا, کیونکہ اس کو ڈائریکٹلی تو مارا نہیں گیا,
اس کا کوئی خو بہا تو وہ خصم خو بہا، یعنی خصم مطلب دشمن، خو بہا کا دشمن ہو گیا تغافل سے مارنا. کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کو جس کو تغافل سے مارا گیا ہے اس کا خو بہا لینا بڑا مشکل ہے. غالب کہیں نہ کہیں یہی چاہتے ہیں کہ میرا خو بہا نہ لیا جائے، میرا محبوب جو ہے اس کو سزا نہ ملے، اور کیوں نہ وحشت غالب باج خائے تسکین ہو، یعنی مجھے میری وحشت کو آخر کار تسکین کیوں نہ ملے، کیونکہ جب مجھے تغافل سے مارا گیا ہے اس کا خو بہا بھی نہیں لیا جا سکتا. یہ بات ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ سا میٹافر ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ سا شعر ہے. فائزہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ضرور کہیے. جی، بادشاہ کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یوزولی جیسے کہ آپ نے ترجمہ کیا وہ بالکل صحیح ہے. باج جیسا کہ آپ نے کہا ٹیکس کو کہتے ہیں، لیکن بادشاہی جب کہتے ہیں نا یعنی کسی اس طرح میٹافور میں استعمال ہوتا ہے تب اس چیز کو مانگنے کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا حق نہ ہو. مطلب کہتے ہیں نا کہ سینہ زوری سے کوئی چیز مانگے، دھڑلے سے کوئی چیز مانگے، تو اس کو کہتے ہیں بادشاہی کرنا، یعنی زور زبردستی کسی سے مانگنا، اس کو بادشاہی کہا جاتا ہے. تو بادشاہ یعنی باج مانگنے والا، یعنی جو اس طرح سے زبردستی مانگنے والا، اس کو ہم کہیں گے. اور دوسرا معاف کیجیے گا، دوسرا مصرع پڑھیے گا اگر ہو تو، میں بھول گئی وہ لفظ. جی میں آپ کو ایک اور بار شعر سنا دیتا ہوں. کیوں نہ وحشت غالب باج خائے تسکین ہو، کشتہ تغافل کو خصم خوں بہا پایا. جی، تغافل کے بارے میں جو ایک عرض کرنا چاہ رہی تھی ایک پوائنٹ، کہ جو جنرلی عربک میں جو تفاعل وزن ہوتا ہے، جب کوئی بھی لفظ اس وزن پر آتا ہے، سو اٹ مینس دیٹ ایکٹ از ہیپننگ کانشیسلی. تو جیسے تغافل یعنی غفلت سے نکلتا ہے، لیکن غفلت اور تغافل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ you're pretending to be غافل، یعنی you're consciously being غافل، you're consciously being ignorant, so you're conscious about it. جیسے کہ تمارز، یعنی جب کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو تمارز یعنی you're consciously pretending to be مریض. کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو اگر اپنے جاب سے چھٹی لینی ہے تو آپ اپنے آپ کو وہاں بیمار اعلان کر دیتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تمارز. تو یہ تفاعل وہی ہے، اٹس اے کانشیس ایفرٹس ٹورڈز اگنورینس. تو یہ دو چیزیں میں کہنا چاہ رہی تھی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ہم ایٹمالوجی اور مورفولوجی بھی سیکھ رہے ہیں بے شک. فیضہ صاحب نے بہت اچھی طرح ایک نیا بالکل اس میں ڈائمینشن کیا، اور وہ جو معنی اصل معنی جو فارسی میں ہوتے ہیں وہ بتائے، تو اس سے اور زیادہ سمجھ میں آیا شعر، ظاہر ہے. اور وہی بات ہے، وہ تجاہل عارفانہ والی بات بھی تو ہے نا اس میں، جیسے کہ آپ یو آر پریٹینڈنگ ٹو بی innocent or ignorant or whatever, knowing and actually you معرفت حاصل ہو چکی ہے آپ کو، لیکن کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے یار، ایسا ہی ہے سب معاملہ. تو وہی انداز ہے اسی طرح کا بات کرنے کا. تو بہرحال یہ ہے. I don't know why I'm constantly reminded of the tale of Mirza and Sahiba again and again, where she, I don't know if you're familiar with that tale, or even that song for that matter, which is a very popular Punjabi song which describes the tale of Mirza and Sahiba, in which Sahiba knowingly breaks the weapons of Mirza, and because she knows that the brothers are coming to attack him for taking her away. And then also Mirza doesn't want Sahiba to be hurt even when he dies in her arms. And I don't know, the last share constantly reminded me of this visual of Mirza Sahiba song, and کہ وہ اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی معشوق کو کچھ مت کہنا، چاہے میں اس کی وجہ سے اور اس کے ڈیسائیڈڈلی اس کے کرنے سے میری جان چلی گئی ہے چاہے، پر پھر بھی اسے کچھ مت کہنا. سو کین دیر بی اے پیرلل ڈرون بٹوین دس اینڈ دیٹ؟ عامر صاحب. possibly it is possible کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ چلے. اور دیکھیے ہر شعر جو ہے اس کے تو جتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں اتنے مطلب ہوتے ہیں، وہ جو فائنر شیڈز جو ہیں وہ تو انڈیویجول ہوتے ہیں بالکل. اور ایوری رائٹ ٹو واٹ ایور اٹ ایووکس ان یور مائنڈ، واٹ ایور اٹ ٹریگرز، تو وہ تو ہے ہی ہے، ساری بات ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ سوچا اسے. میں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ شعر کوئی بھی ہے، حالانکہ دس پرٹیکولر
analogy is very violent, you know. جیسے آپ کسی کو وہ ہوتا ہے نا پیچ ہوتا ہے نا اسکرو, تو how do you drive the screw? Basically you first put the screw in there and then use the screwdriver to keep turning it, right? And then it keeps penetrating it, right? تو شعر کا معاملہ بھی وہی, آپ جب پڑھتے ہیں شعر ہر دفعہ تو جو ہے وہ ایک اور اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں, تو بار بار آپ پڑھتے رہیں گے تو over time, over the years actually you get to see more of the meaning. جو further اس کی جو پڑھتے ہیں وہ کھلتی جائیں گی اور ساتھ میں وہ اس کی گہرائی میں آپ اترتے جائیں گے. تو though the analogy is a little too violent, but مطلب میری سمجھ نہیں آتی کر سکتے ہیں. تو یہ عامر صاحب کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ زحمت مطلب ضرور آپ کو دوں گا کہ آپ سب لوگ کچھ کہیں. جی میں حیدر حسین بات کر رہا ہوں اوسلو سے. سب سے پہلے تو فائزہ کا بہت شکریہ, انہوں نے مجھے اس گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی اور شامل کیا. دوسرا اس مصرے کا جو پہلا مصرع ہے اس مقطع کا, اس میں جب وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہ وحشت غالب باج خواہ تسکی ہو, تو یہاں پر میرا خیال میں وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی میرے قتل کا جو جواز ہے وہ میری وحشت کو قرار دیا گیا ہے. یعنی مجھے جو قتل کیا جا رہا ہے جس کا خون بہا بھی نہیں لیا جا رہا, اس لیے کہ میری وحشت جو ہے, میری وحشت کو جواز بنایا گیا میرے قتل کا. مجھے قتل اس بنیاد پہ کیا گیا, یہ الزام لگا کے کہ میں میری وحشت کو بنیاد بنا کر مجھے قتل کیا گیا, اس لیے میرا جو ہے وہ یعنی خون بہا بھی نہیں لیا جائے گا. یعنی قصوروار میں ہی ہوں, قصور میرا ہی ہے, یعنی مجھے جو قتل کیا گیا ہے اس کا قصوروار بھی میں ہی ہوں. صحیح, بہت اچھا پوائنٹ ہے. اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا, یہاں خود ہی قتل کیا گیا. اور اس میں کیونکہ ایڈیشن جو ہے وہ جو یہاں پہ ہم نے دیکھتے ہیں تغافل, کشتہ تغافل جو بتایا کہ ہم تغافل سے کشتا ہیں, اس میں بھی کوئی خوباں کی کوئی امید نہیں لی جا سکتی نا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جیسے کہا گیا کہ جو یعنی جو محبوب ہے اس کو تو میری وحشت کا سبب معلوم ہے نا, لیکن وہ تغافل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے قتل کر رہا ہے اپنے یعنی اپنی تغافل سے, اور وہ واقف ہے میرے وحشت کی وجہ سے. یعنی میرا محبوب ہی میرا قاتل ہے اور وہ میری وحشت کی وجہ سے بھی آگاہ ہے, لیکن وہ تغافل کا مظاہرہ کر رہا ہے. کشتہ تغافل یعنی وہ پریٹینڈ یہ کر رہا ہے کہ اس کو میری وحشت کا سبب نہیں معلوم, میری وحشت کا سبب بھی اس کو معلوم ہے, وہی میری وحشت کا سبب بھی ہے کیونکہ وہی میرا محبوب ہے. اس پر بیسڈ جو پھر پہلے مصرے کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ مطلب کیوں نہ غالب کی وحشت باجخواہ تسکی کو جیسے یعنی کنسول کرنے کو یا تسکین لینے کو ڈیمانڈ کیوں نہ کرے, جبکہ ایسا ہے کہ خون بہا بھی نہیں دے رہا, تو کم از کم مطلب تسکین تو ملنی چاہیے نا غالب کی وحشت کو. میرے خیال میں یہاں پہ بات ایکچولی نکل کے آئی ہے, آپ سے ہی کہہ رہی ہیں, کیونکہ شعر کو میں بھی پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا تھا, لیکن ہاں یہ خوبہا اور اس کے ساتھ ساتھ باجخواہ کا یہ معنی کہ اسے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک ناؤ اٹس کلیئر, آئی کین ڈیفینیٹلی سے اٹس کلیئر. بہت شکریہ حیدر بھائی اور فائزہ. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ. مجھے امید ہے کہ آپ کو دیوان غالب سیریز کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں urdudanmail@gmail.com پہ, اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ @urdu.dan. تھینک یو.